بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلسطین کے موجودہ حالات کے متعلق کچھ سوالات اور کچھ اعتراضات اور کچھ سوشل میڈیا پہ کلپس وغیرہ موصول ہوئے ہیں. اس موضوع کے تعلق سے ان سوالات اور اعتراضات کے جوابات اور شرعی اصول بیان کرتے ہیں. میں چند اعتراضات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کافی ہیں، اس میں سے کچھ کا بیان کرتا ہوں تاکہ پھر جواب میں آسانی ہو جائے. کہتے ہیں سوشل میڈیا پر فلسطین کے موجودہ حالات کے کلپس کو شائع کرنا کے تعلق سے کچھ سوالات آئے ہیں. جہادی تنظیموں کے اشتعال انگیز بیانات اور مسلمان حکمرانوں اور حکومتوں کے خلاف سرعام باتیں کرنا. مثال کے طور پہ کہ کئی لوگوں نے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہی ظالم اور جابر حکمران تو اصل مسئلے کی جڑ ہیں جو ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں. یہ کبھی اس مسئلے کا حل نہیں چاہیں گے اور نہ ہی ان کو اپنی حکومتوں اور کرسیوں کے سوا کسی چیز کی پرواہ ہے. پھر فلسطین کی فتح کیسے ممکن ہے؟ ہمارے اوپر کیا فرض ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ فلسطین کی فتح کا حق کس کا ہے؟ کون فتح کرے گا؟ یہود کبھی بھی بغیر طاقت، جنگ اور جہاد کے فلسطین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے یہ ارشاد کافی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اور اب مسلمان ایٹمی طاقت بھی بن چکے ہیں. کیا یہ بھی کافی نہیں ہے؟ اگر یہ کافی نہیں تو کیا ہم صرف تماشا دیکھتے رہیں؟ اگر حکومتیں اور کچھ نہیں کر سکتی تو پھر ہمیں جہاد کی اجازت دے. ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. اس ذلت کی زندگی سے عزت کی موت اور شہادت بہتر ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ چند چیزیں آئی ہیں. تو سب سے پہلے سوشل میڈیا پر فلسطین کے موجودہ حالات کے کلپس کو شائع کرنا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. سورۃ النساء نمبر 83. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب ان کے پاس یعنی لوگوں کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے، اور جنگ کی معاملات جب بھی ہوتے تو امن اور خوف کے معاملہ ہوتا ہے، عام معاملہ نہیں ہوتا. تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اذاعوا بھی پھیلا دیتے ہیں. اور اگر یہ اس خبر کو رسول یا اپنے ولی امر یعنی صاحب اختیار حکمران اور علماء، ولی امر میں دونوں شامل ہیں، کی طرف پہنچا دیتے یا لوٹا دیتے تو ان میں سے خبر کی تحقیق کرنے والے ضرور اس کے صحیح نتیجے تک پہنچ جاتے. دیکھ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، ہر بندے کا کام نہیں ہے یہ جنگ کے معاملے میں دخل اندازی دینا یا اس کو شائع کرنا فوراً. ایک تو اس کا اصل مقصد، اصل بات کیا ہے، یہ خبر کہاں سے آئی ہے، اس کی تحقیق کرنا اور اس کے تحت تک پہنچنا ہر بندے کا کام ہوتا ہے. کیا ایسے لوگ موجود ہیں امت میں جو اس کے استنباط کر کے، اس کی خبر رکھ کے، اس کی تحقیق کر کے اور صحیح نتیجے تک پہنچا دیتے ہیں. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا تم شیطان کی پیروی کر لیتے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اس معاملے میں؟ شیطان کی پیروی کر لیتے ہیں اور اس فساد کو پھیلانا، شر کو پھیلانا. جیسے مجھے پتہ ہے خیر کیا ہے. اگر آپ لوگوں کے جذبات کو اکسانا چاہتے ہیں تو جذبات سے کام بنتا ہے کیا؟ اور ہوتا کیا ہے؟ اور لوگ بیچارے اچھے لوگ بھی جن کو پتہ بھی نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے. جذبات میں ہے کہ صرف فوراً خبر ملی، تحقیق کیا بغیر اصل مقصد کیا ہے، کوئی تصویر ہے، کوئی ویڈیو کلپ ہے، کوئی کسی کا قول ہے، کوئی بیان ہے، کچھ بھی ہے، فوراً آگے کر فلسطین کے تعلق سے آگے بھیجو. اویئرنیس کیا ہے؟ بچوں کو بھی پتہ ہے کہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے. آپ کیا اویئرنیس کی بات کرتے ہیں؟ مجھے بتائے کس کو پتہ نہیں ہے؟ کون سا مسلمان جو نہیں جانتا فلسطین کشمیر میں کتنی بڑے ظلم ہو رہے ہیں؟ کوئی ہے جو نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں. الغرض تو اللہ تعالیٰ کی جو خاص فضل و کرم ہے بعض لوگوں پر، وہ تو یہ راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جب امن و خوف کی بات ہو رہی ہے تو اس کو پھیلانا نہیں ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، رک جانا ہے، تحقیق کرنی ہے. نہیں جانتے چھوڑ دیں. اگر آپ جستجو میں لگتے ہیں، سمجھنا چاہتے تو بھیجو ان کی طرف جو ولی امر ہیں. اللہ کا تو یہ حکم ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، خود فیصلہ کرتے تھے، لیکن اللہ نے کتنا آسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ جو ولی امر ہے ان کی طرف لوٹا دیں. سیاسی امور، جنگی امور، طاقت، کمزوری ہم جانتے ہیں کیا؟ یہ وہ بھی بہتر جانتے ہیں.
سبحان اللہ. تو ایک ہے شیطان کی پیروی جو بہت کثیر تعداد میں ہے، ہم سب پہ محفوظ فرمائے اور اس شیطان راز سے دور فرمائے، اور دوسری طرف بہت قلیل لوگ، ان پہ اللہ کا خاص کرم ہے جو اس کا حق ادا کرتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ پھیلانا ہے؟ نہیں پھیلانا کچھ. دوسری بات کہتے ہیں کہ ظالم اور جابر حکمران تو اصل مسئلے کی جڑ ہیں جو ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں. یہ کبھی اس مسئلے کا حل نہیں چاہیں گے اور نہ ہی ان کو اپنی حکومت و کرسی کے سوا کسی چیز کی پرواہ ہے. چلے مان لیتے بات صحیح ہے کہ ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس نے اور کیوں مسلط کیا ہے؟ کس نے مسلط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ انعام نمبر 129 میں، وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اسی طرح ہم ظالموں یعنی گنہگاروں کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیتے ہیں ان کے اعمال کے سبب سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی معروف حدیث ہے، مہاجرین کو خاطب 5 ایسی چیزیں اگر ہماری زندگی میں آ جائیں اے مہاجرین کی جماعت، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تم ان سے بچا دے، یعنی بہت خطرناک چیزیں ہیں. ان میں سے ایک کا ذکر کرتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخْذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے حسن کہا ہے. اور جب امت میں مسلمان جو ہیں وہ ناپ اور تول میں ہیر پھیر کریں گے، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، یہ غلطی ان سے ہوئی، معصیت اللہ تعالیٰ کی. سزا کیا ہے؟ الا مگر، یہ لازمی ہوگا، اخذوا بالسنین، قحط سالی ہو جائے گی، خیرات کی کمی ہو جائے گی، کھانے پینے کے اشیاء کی کمی ہو جائے گی، وشدت المعونہ، مہنگائی بڑھ جائے گی. تیسرا شاہد کیا ہے؟ وجور سلطان علیہم، اور حکمران کے جو ظلم ستم ہے وہ شروع ہو جائے گا. سلطان حکمران کا ظلم کیوں ہوا؟ کس کی وجہ سے ہوا؟ حدیث میں کہ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، سبب ہم ہیں. آج امت میں صرف یہی ہیر پھیر ہو رہی ہے، ناپ تول میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اچھا، جو آیت جس کا میں نے ذکر کیا ہے، فضل شیخ العلامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ، عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر سعدی میں، اور اسی طرح ہم سرپرست بنا دیتے ہیں گنہگاروں کو ایک دوسرے کا ان کے اعمال کے سبب. یعنی جیسے ہم سرکش جنوں کو مسلط کر دیتے ہیں کہ وہ انسانوں میں سے اپنے دوستوں کو گمراہ کریں، اور ہم ان کے کسب اور کوشش کے سبب سے ان کے درمیان موالات اور موافقت پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ آیات کا سباق جنوں کے تعلق سے، انسان اور جن کا جو آپس میں تعلق ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اسی طرح یہ ہماری سنت ہے کہ ہم کسی ظالم کو اسی جیسے کسی ظالم پر مسلط کر دیتے ہیں. عوام ظالم ہے تو حکمران کیا ہوگا؟ منصف ہوگا، انصاف کرنے والا. کیا خیال ہے؟ اب ایک ظالم میں سے ظالم ہی نکلے گا اور کیا نکلے گا؟ دیکھیں یہ حکمران ہے، کوئی زمین سے پودے نہیں نکلے، آسمان سے گرے ہوئے لوگ ہیں. آسمان سے کوئی نازل ہوئے کیا؟ اسی معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں. اگر معاشرہ ظالم ہے تو حکمران کیسے پھر عدل انصاف پر قائم ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تیسرے نمبر پہ کہتے پھر فلسطین کی فتح کیسے ممکن ہے؟ ہمارے اوپر کیا فرض ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو فلسطین اور بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ السجدہ آیت نمبر 21 میں 21 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم ضرور ان کو چھوٹا عذاب مزہ چکھائیں گے، دون العذاب الأكبر، بڑے عذاب کے علاوہ. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس پلٹیں، توبہ کریں، اپنے رب کی طرف واپس پلٹیں. عذاب ادنی دنیا کا عذاب ہے، اور عذاب اکبر آخرت کا عذاب ہے. اس سے بچنا ہے بڑے عذاب سے. تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے اس دنیا میں، جو بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش کی شکل میں عذاب نازل ہوتا ہے اور گناہ کفارہ ہو جاتا ہے. کب تک رہے گا یہ؟ جب تک کہ واپس نہیں پلٹیں گے، توبہ نہیں کریں گے. حدیث میں مزید اس کا پیغام ہے. احمد اور ابو داؤد نے
روایت کی ہے اور علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معروف حدیث ہے، اذا تبایعتم بالعینہ، اگر تم عینہ کی خرید و فروخت کرو گے، اور عینہ آپ کو پتہ ہے ہیلے کے طریقے سے سود کے کاروبار ہے، خرید و فروخت کا ایک صورت، ایک شکل ہے. واخذتم اذناب البقر، اور بہنوں کی دم جو ہے تھام لوگ، یعنی کاشتکاری اور اس پہ پڑ جاؤ گے کھیتی باڑی میں. ورضیتم بالزرع، اور کاشتکار بھی راضی ہو جاؤ گے. وترکتم الجہاد، اور جہاد کو چھوڑ دو گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا. دیکھیں چھوئے گی نہیں، قریب نہیں ہوگی. مسلط جانتے کیا کر دیں گے؟ لفظ کیا ہے؟ مسلط کر دی جائے گی، یعنی پھیل جائے گی اور تمام کو گھیر لے گی. لا ينزعہ، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا نہیں، اس ذلت کو. حتی، غایت کے لیے، جب تک کیا کریں گے ہم؟ حتی ترجعوا الی دین، جب تک دین طرف واپس نہیں پلٹتے. اصل وجہ کیا ہے؟ کیوں خرید و فروخت میں سودی کاروبار ہوا، عینہ ہیلے سے حرام کمائی، اور دنیا میں مگن ہو جانا، آخرت کی فکر نہ کرنا، کاشتکاری میں ہی سارا وقت لگا دینا، اللہ کی عبادت میں کوئی پرواہ نہ کرنا. جہاد کیوں چھوڑا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ذلت کیوں مسلط کی گئی ہے؟ حتی ترجعوا الی دینکم، وجہ کیا ہے؟ رجوع انسان کب کرتا ہے؟ کسی سے جب اس میں کوتاہی ہوتی ہے. تو دین میں خلل پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ تمام جو گناہ ہیں یہ ہوئے ہیں، یا جو کمزور ہیں یہ سامنے آئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، سبحان اللہ. جیسے کہ عذاب ادنا نازل فرماتا ہے، اسے ذلت مسلط کر دیتا ہے کہ اگر اسی پہ مر جائیں گے تو آگے کیا حساب دیں گے یہ، کیونکہ آگے کا حساب بہت سخت ہے. مرنے کے بعد کا قبر کا مرحلہ بہت سخت مرحلہ ہے. تو دنیا میں ذرا کو اگر سمجھ آ جائے تو عذاب مسلط ہو جاتا ہے. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو ذلت سے نکالنا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دین کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں. اپنے آپ پر محاسبہ کرتے ہیں، میرے اندر کیا خلل ہے. وہ نہیں کہتے اس طرف، یار دیکھو وہ چوری کر رہا، رشوت کھاتا، میں کیوں نہ کروں. وہ چلتا ہے، کیا چلتا ہے میرے بھی. حتی ترجعوا الی دینکم، آپ، میں اور ہم سب، یہ امت ہم سے بنی ہے، معاشر ہم سے بنا ہے. جب تک میں شروع نہیں کروں گا، میں خود دین کی طرف واپس نہیں پلٹوں گا، آپ نہیں جائیں گے واپس، اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کریں گے، اور رب کی بارگاہ میں توبہ نہیں کریں گے، معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. حتی ترجعوا الی دینکم، بات ختم، فیصلہ ہو چکا ہے. ذلت مسلط کر دی جائے گی. کبھی گستاخی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کی شکل میں گستاخی کرتے ہیں، خاکے بناتے ہیں، اور امت، پوری امت میں ذعر پیدا ہو جاتا ہے، غم چھا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے، آپ وسلم کہ ہماری جان بھی حاضر ہے، قربان ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ ان کی جرت کیا ہے کہ کافر کی گستاخی کرے. لیکن اللہ نے ہم پر ذلت مسلط کرنی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے. کبھی فلسطین کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کشمیر کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے امت پر. ہم ایک ہی جان ہے، ایک ہی امت ہے. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، دوسری فَاتَّقُونِ، ایک ہی امت ہے. لیکن مصیبت کہاں پہ ہے؟ مصیبت بھی ہمارے اندر ہی ہے. سبحان اللہ، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. چوتھے نمبر پہ، فلسطین کی فتح کا حق کس کا ہے؟ کون فتح کرے گا؟ فتح ہوگا فلسطین، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن حق کس کا ہے؟ فتح کون کرے گا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ المائدہ نمبر 21 میں، یا قومی، اے میرے قوم. موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے مخاطب ہے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، فلسطین. التی کتب اللہ لکم، جسے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے لکھ دیا ہے کہ تم داخل ہو گئے. ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، واپس مت پلٹو تاکہ تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ. اے میرے قوم، اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پس اور پشت نہ دکھانا، ورنہ تم نقصان پانے والے ہو جاؤ گے. اچھا، ان سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل، صرف ان کا حق ہے. موسیٰ علیہ السلام کس مخاطب تھے؟ اہل ایمان سے، جو ان پر ایمان رکھ کے آئے تھے. ان سے مراد صرف بنی اسرائیل نہیں ہیں، بلکہ اہل ایمان صالح قسم کے لوگ ہیں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ انبیاء نمبر 105 میں،
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. بے شک یقیناً ہم نے زبور یعنی انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں نصیحت لکھ دیا ہے، لوح نصیحت ذکر نصیحت میں لوح محفوظ کے بعد لکھ دیا کہ بے شک زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے. زمین کے وارث کون ہوگا؟ سبحان اللہ. صالح پتہ کسے کہتے ہیں؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ صالح لوگ ہیں. ایمان مضبوط ہوگا، عمل صالحات میں مضبوطی آئے گی، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کبیرہ گناہ سے بچتے رہیں گے. صرف گناہ اگر ہو جاتے تو فوراً ان کا عمل صالح سے کفارہ ہو جاتا ہے، اور اگر کبیرہ گناہ ہو بھی جاتے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بات اللہ کے نیک بندے. اور یہ ارض فلسطین کے لیے خاص اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کیونکہ مفسرین کے کئی اقوال ہیں. ارض سے مراد جنت کی زمین بھی ہے، اور کافروں کی زمین بھی ہے، اور فلسطین کی زمین کا ذکر بھی ہے. سبحان اللہ. اور ہمارا موضوع کیا ہے؟ فلسطین کی ہم بات کر رہے ہیں. تو وارث ہوں گے، فتح بھی اللہ تعالیٰ دے گا. کسے دے گا؟ جو صالح ہوں گے، اور ان کا حق ہے کہ وہ فلسطین کو فتح کریں گے. اچھا، یہ تو خاص ہے فلسطین کے لیے. عمومی طور پہ اللہ کا کیا وعدہ ہے زمین پر تمکین کے لیے؟ سورۃ النور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم لوگوں میں سے جو اہل ایمان ہے اور جو عمل صالحات کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر ایمان اور عمل صالح، وہاں پر کیا ہے؟ الصالحون. ایک ہی بات، قاعدہ قانون ایک ہی، تبدیل نہیں ہوگا کبھی. کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. زمین میں اللہ تعالیٰ خلافت کو قائم کر کے دے گا، جیسا کہ پہلے کو اللہ نے خلافت دی. سابقہ قوموں انبیاء کو دیکھ لیں، ہمارے لیے بنی اسرائیل کو دیکھ لیں، اور پھر آج ہمارے صحابہ کو دیکھ لیں. قاعدہ ایک ہی دیکھیں، خلافت اللہ نے کو عطا کی ہے. لیکن امر عمل صالحات منکم یہ ہے. تو پہلا وعدہ کیا ہے؟ زمین پر خلافت برپا ہوگی، اور صرف نام کی نہیں، کام کی ہوگی، جیسے کہ پہلے گزر چکی ہے. وہ لوگوں نے عزت اس میں حاصل کی ہے. اچھا، دوسرا وعدہ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. ان کے دین کی تمکین اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، جس دین پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. وہ نہیں جس لوگوں کو خود ساختہ ہے، وہ دین ہی نہیں ہے، وہ لوگ اپنا ایجاد کردہ چیزیں ہیں. جس دین پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، اس دین کی تمکین بھی، اس پر عمل بھی ہوگا اسی زمین کے اوپر جس پر اللہ نے تمہیں خلافت دی ہے. تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ان کے اللہ کا حالات کو بدل دے گا، خوف اور ہراس کی حالت ختم ہو جائے گی، اور امن و امان قائم ہو جائے گا. اللہ کی مجھے بتا، آج امت کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ جتنی بھی جہاد تنظیمیں ہیں جو یعنی ایڑے چوٹے کا زور لگا رہے ہیں کہ ملک فتح کریں گے، دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں، تین چیزیں چاہتے ہیں نا. اللہ نے وعدہ کر دیا نا. یہ وعدہ کس کا ہے؟ میرا آپ کا نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. کس کا وعدہ ہے؟ رب سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن شرط ایک ہے، دو نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. ایک میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. جب تک توحید قائم نہیں ہوگا یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں. آج امت میں دیکھ لیں، یہ وعدہ پورا ہے، یہ شرط موجود ہے امت میں. میں نے کہا امت ایک ہے، ہماری رب ایک ہے، ایک ہی امت ہے. اور توحید پر جب تک ہم قائم نہیں ہوں گے تو اس امت کے معاملات کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا. کہتے ہیں وہ تو ہر زمانے میں لوگ جو ہیں گنہ گار ہیں. عام گناہ کی بات نہیں ہو رہی، بات دین کی اساس کی ہو رہی، توحید کی بات ہو رہی، شرک کی بات ہو رہی. نمبر دو، غالب اکثریت کس کی ہوگی؟ اگر اہل توحید اہل ایمان کے وہی کافی ہے. ورنہ مرافقین تو آپ سے زمانے موجود تھے؟ نہیں موجود تھے. سابق زمانے میں اہل بدعت تھے کہ نہیں تھے؟ جہمی وغیرہ وغیرہ کی حیثیت کیا تھی ان کی؟ سبحان اللہ. پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ وعدہ تو ہے ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اس کو نہ مانے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کفر سے مراد دونوں ہیں، جھٹلانا بھی ہے، ناشکری بھی ہے. اتنی بڑی شکر اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے، شکر کرنا چاہیے نا. میرے بھائی کتنا مشکل کام ہے، صرف اللہ کو پکارو، کسی اور کو مت پکارو. شرک سے منع کیا گیا. شرک سے منع کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. یعنی نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ اللہ کی پڑھتے ہیں نا. تو دعا کس سے مانگنی چاہیے ہمیں؟ صرف اللہ سے مانگو. یہ مشکل کام ہے، یا در بدر جا کے مختلف
مزارہ اور قبروں میں جا کے اپنی منت مانو اور دعا مانگو. کتنی مشکل کام ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میری اولاد نہیں تھی, میں نے کوئی درگاہ نہیں چھوڑی. بولا کوئی کیا درگاہ نہیں چھوڑی؟ اور رب سے کیوں نہیں مانگا؟ اور رب سے مانگو, اپنی جگہ پہ مانگو. اگر تمہارے لیے اولاد بہتر ہے وہ خوب جانتا ہے, واللہ مل کے رہے گی. اور اگر تمہارے لیے اولاد کا ہونا عذاب کا باعث بنے گا تو اس سے بہتر ہو کہ اولاد ہی نہ ہوگی, کیونکہ رب رحیم ہے اور کریم ہے. وہ ہمارے حالات ہم سے بہتر جانتا ہے, ہمارے لیے کیا اچھا کیا برا وہ ہم سے بہتر جانتا ہے. پھر لوگ کوئی تعویذ کی طرف جاتے ہیں, کوئی جادو کی طرف جاتے ہیں, بس اولاد ہونی چاہیے. نعوذ باللہ, جب پھر ایسے کو اولاد ملتی ہے پھر نعوذ باللہ, کئی میرے سامنے سے کیسے ہیں نعوذ باللہ. بد دعا تو الگ بات ہے, کہتے ہیں ہمیں اس دن سے نفرت ہے جب یہ بچہ پیدا ہوا, نعوذ باللہ. الغرض, تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ جھٹلانا نہیں ہے. اللہ کی اس نعمت کو جو ہے نا, توحید نعمت کی ہم نے شکر ادا کرنا ہے, اور اس طرف لوگوں کو بھی بلانا, خود بھی عمل کرنا, لوگوں کو بھی اس طرح دعوت دینی ہے. اچھا, پھر دیکھیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, یعنی ہاتھ باندھ کے بیٹھنا ہے اور پھر فتح آئے گی, ایسے نہیں ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کتنی پیارا پیغام ہے. اقامت الصلاح, عمل کرنا پڑے گا, بعمل سچا موحد متبع سنت مسلمان بننا پڑے گا. اقامت الصلاح بغیر توحید سنت کے ممکن نہیں ہے. وآتوا الزکاة, اقامت الصلاح بدن عبادت ہے, ایتاء الزکاة مال عبادت ہے. اچھا, وأطیعوا الرسول, رسول کی اطاعت کرو ہر معاملے میں. جہاد کا معاملہ ہو, نماز کا معاملہ ہو, اب جیسے ہمارا نماز نبوی ہے, ہمارا روزہ نبوی ہے, ہمارا جہاد بھی نبوی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اپنی مرضی کے جہاد کیوں ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی رحمت کے امیدوار نہیں ہے؟ کون ہے ہم میں سے؟ کوئی ہے جو کہتا نہیں میں بس ٹھیک ہوں ایسے؟ واللہ ہماری یہ سانسیں بھی اگر رحمت نہ ہوتی یہ بھی نہ رہ سکے, دل کی دھڑکن بھی ہمیں رک جائے اگر اللہ کی خاص رحمت نہ ہوتی. لعلکم ترحمون, خاص رحمت ہوگی اور کامیابی بھی قدم چومے گی. اچھا, تو کافر کے پھر کیا ہوگا؟ لا تحسبن, میں نہیں کہہ رہا, اللہ کا فرمان ہے, آگے سنیں اسی سورۃ النور کی ان آیات 55 سے لے کے 57 تک. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض, کبھی گمان نہ کرنا کہ کافر زمین پر ہمیں عاجز کر دیں گے. نہ اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں, نہ اہل ایمان کو عاجز کر سکتے ہیں. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير. دنیا میں عاجز نہیں کر سکتے, ذلیل ہو کے رہیں گے جب تک یہ شرطیں پوری نہیں ہوتی. شرط یہ ہے, وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے, یہ جہاں پر ذلیل ہوں گے اور آخرت میں کیا ہوگا؟ ومأواهم النار ولبئس المصير. کچھ بچا ہے؟ اچھا آگے چلتے ہیں. اور بیت المقدس سب سے پہلے بنی اسرائیل کے زمانے میں کیسے فتح ہوا تھا پتہ ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تو بنی اسرائیل نے کہا ہم سے کام نہیں ہوتا یہ, جب تک یہ جو ہیں طاقتور جبارین جو ہیں یہ اندر ہم کیسے جاتے ہیں؟ جب تک اللہ کا حکم کیا تھا, صرف آپ نے ادخلوا علیہم الباب, دروازہ کھولو, فتح تمہاری ہے, کچھ نہیں ہوگا, اللہ کا وعدہ ہے. کہتے ہم کہاں, ہمیں کیا پتہ یہ جنگ کیا ہوتی ہے اور جہاد کیا ہوتا ہے, ہم نہیں کرنا. اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. تم اتنا شوق ہے جہاد میں جاؤ تو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے, تم جا کے رب کے ساتھ جا کے لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہیں. پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا ان پہ, 40 سال گم ہو گئے صحرا کے اندر, راستہ نہ ملا ان کو. الغرض, بیت المقدس فتح ہوا, پتہ ہے کس نے فتح کیا اور کب ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خضر علیہ السلام کے قصے میں جو صحابی تھے موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے, کون تھے؟ یوشع بن نون علیہ السلام نبی, بعد میں نبوت ملی. موسیٰ علیہ السلام, پھر ہارون, پھر یوشع بن نون. ان کے زمانے میں پھر گئے فتح کرنے کے لیے, اور بڑی لمبی جنگ تھی, محاصرہ کر لیا. پہلے مفت مل رہا تھا, نہیں ملا نا, اب تو محنت سے کرنا پڑے گا نا, اللہ کی آزمائش. وہ فتح کرنی تھی. اب پتہ جمعہ کا دن تھا, کل ہفتے کا دن ہے, اگر جمعہ کا سورج غروب ہو جاتا تو جنگ ختم. ہفتے کے دن اللہ کا حکم تھا کہ جنگ نہیں کرنی. اب اللہ کے نبی یوشع بن نون علیہ السلام, حدیث دیکھیں آپ, سے بخاری مسلم میں حدیث ہے, عصر کی نماز کے بعد اس کے قریب یعنی مغرب سے پہلے آسمان کی طرف, سورج کی طرف دیکھ کے اللہ کے نبی یوشع بن نون فرماتے ہیں تمہیں بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غروب ہونے کا. تو غروب ہو, سورج غروب ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. وَأَنَا مَأْمُورٌ, مجھے بھی حکم کہ میں نے فتح کرنی ہے. اللہم احبسها علی, اللہ تعالیٰ اس کو روک دے.
معجزہ اس نبی کا کہ سورج رک گیا وہاں پہ، وہ جہاد جاری رہا، بیت المقدس فتح ہو گیا. متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی روایت ہے یہ. سبحان اللہ، ایسے فتح ہوگا. اچھا، 5ویں نمبر پہ، یہود کبھی بھی بغیر طاقت جنگ اور جہاد کے فلسطین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کافی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اور اب مسلمان ایٹمی طاقت بن چکے ہیں. کیا یہ بھی کافی نہیں ہے؟ اگر یہ بھی کافی نہیں ہے تو کیا ہم صرف تماشا دیکھتے رہیں؟ اگر حکومتیں اور کچھ نہیں کر سکتی تو پھر ہمیں جہاد کی اجازت دے، ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. اس ذلت کی زندگی سے عزت کی موت اور شہادت بہتر ہے. یہ آخری باتیں تھیں نا. وقت کتنا ہو گیا؟ اچھا 10 منٹ ہے ہمارے پاس. اس کا جواب اس نمبر 1، اس آیت کریمہ کے اگلے الفاظ مکمل کر لیں ذرا. اللہ تعالیٰ کے ارشاد، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تُرْهِبُونَ بِهِ، سورۃ انفال آیت نمبر 60 آخری الآیہ. کہ ہماری موجودہ تیاری دشمنوں کے ڈرنے اور ڈرانے کے لیے کافی ہے. واقعہ کی بات کریں تو کر دیں، واقعہ کی بات کر لیتے ہیں. ہمارے مسلمانوں کی موجودہ تیاری جو ہے، کیا دشمن کو ڈرانے ڈرانے کے لیے کافی ہے؟ پہلی بات یہ ہے، نہیں، کافی نہیں ہے، بالکل ناکافی ہے. ایک بہت ہی اہم چیز کی کمی ہے جس کے بغیر دشمن پر غلبہ ناممکن ہے. یہ کیا سب سے اہم چیز ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت. بتاتا ہوں دلیل میں. دوسرے نمبر پہ، اور یہ کہنا کہ اب مسلمان ایٹمی طاقت بن چکے ہیں، کیا یہ بھی کافی نہیں ہے؟ بالکل صحیح، ایٹمی طاقت بن چکے ہیں، لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے. ایک چیز کی پھر بھی اشد ضرورت ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت. ارشاد باری تعالیٰ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کس کی مدد کرتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. سورۃ محمد آیت نمبر 7. یا ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا. کیا چاہیے؟ ثابت قدمی چاہیے نا، فتح چاہیے نا. فتح بغیر ثابت قدمی ممکن ہے؟ نہیں ہے. جس کی اللہ تعالیٰ عزت رکھے، اس کی مدد کرے، وہ کبھی اسے شکست کبھی ہو سکتی ہے، وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے. اللہ کی قسم کبھی نہیں ہو سکتا. کیا اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے کی جاتی ہے؟ آج ہم مسلمان اپنی حالت کو دیکھ لیں. اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں کہاں کھڑے ہیں؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. نعوذ باللہ، اکثر مسلمان نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. خصوصی طور پر سب سے بڑے ظلم اور جرم شرک کو دیکھ لیں. آج اس شرک کی توحید کے نام سے سرعام دعوت دی جا رہی ہے اور جاہل عوام کو اس دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے. باقی کے گناہ، بدعات و خرافات، سود خوری، والدین سے بدسلوکی، قطع رحمی، جھوٹ، دھوکہ، فریب، رشوت، وعدہ خلافی، غیبت، چغل خوری وغیرہ وغیرہ، کیا کہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے. کیا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور عزت کا راستہ ہے یا نعوذ باللہ ذلت اور رسوائی کا راستہ؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ المؤمنون سورۃ آل عمران آیت نمبر 160 میں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. پھر سے سنیں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. سورۃ آل عمران آیت نمبر 160. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہ ہو سکے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اچھا، اور اگر اسے مدد چھوڑ دی اور تمہیں رسوا کر دیا تو پھر ایسا کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے. نمبر 3، جہاد اور شہادت صرف مر مٹنے کا نام نہیں ہے. یہ اہم بات ذرا سمجھ لیں. اگر آپ نے کچھ سمجھا نہیں ہے، انشاءاللہ آپ اس وقت سمجھ لیں گے اس پوائنٹ میں. جہاد اور شہادت صرف مر مٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مکمل تیاری کی جاتی ہے اور اس تیاری کے لیے صبر و تقوی لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال مکہ میں، 8 سال مدینہ میں، 21 سال صحابہ کی مسلسل صبر، ایمان اور تقوی کی تربیت کرتے رہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکہ فتح ہوا. ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں. مکہ فتح ہوا کہ نہ ہوا؟ کب مکہ فتح ہوا؟ 8 ہجری کو. 8 ہجری کو، یعنی 8 ہجری تک 13 سال مکہ میں، 8 سال مدینہ میں، 21 سال تک
کعبے کے ارد گرد 360 بت موجود تھے اور شرک بھی ہو رہا تھا۔ مکہ فتح کیسے ہوا؟ مسلسل تربیت، 21 سال کی تربیت کرنے والے کون؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی تربیت؟ صحابہ کی تربیت۔ اچھا مزے کی بات دیکھیں، فتح مکہ کو کیا کہا گیا قرآن مجید میں؟ فتح نہیں کہا گیا، نصر کہا گیا۔ فتح کسے کہا گیا؟ فتح بھی کہا گیا ہے، صلح الحدیبیہ کو فتح کہا گیا۔ 6 ہجری کو صلح الحدیبیہ اللہ نے قرآن مجید میں پوری صورت فتح کے نام سے نازل کی ہے۔ صلح الحدیبیہ کا قصہ اگر آپ دیکھ لیں صحیح بخاری میں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ فتح کیسے ممکن ہے، لیکن جب اللہ نے وعدہ کیا کہ فتح ہے تو فتح ہو کے رہی۔ اور اس صلح الحدیبیہ میں کافروں کی طرف سے شرطیں اور ان کی شدت و تنگی کسی سے مختلف نہیں ہیں، جو بہت شرطیں تھیں مشرکین کی طرف سے، جبکہ اسی وقت مکہ میں کمزور مسلمانوں کو شدید تکلیف و عذاب دیا جا رہا تھا۔ اور اسی صلح کے دن یہ صلح نامہ لکھنے سے چند لمحے پہلے معروف صحابی ابو جندل جو اپنے والد سہیل بن عمر کے قید خانے سے خفیہ طریقے سے آزاد ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور پناہ مانگی۔ میں بھی قصہ ایسا کرتا ہوں، میں آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں یہ قصہ موجود ہے اور سیدنا المسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ لمبا قصہ ہے، میں بیچ میں سے کچھ باتیں بیان کرتا ہوں، حدیث نمبر آپ کو دیتا ہوں، انشاءاللہ خود دیکھ لینا اور مکمل اس کو اچھی طرح سمجھ لینا۔ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، یعنی 1400 صحابی ہیں مکہ سے آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح کی وہ ترجمہ بھی دیکھ لینا، تفسیر دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں کہ عمرہ کر رہے ہیں، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں عمرے کو جانے، 1400 صحابے تیار ہوتے ہیں، قربانی کا جانور لے کے مکہ سے روانہ ہو جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، اور جب جانور کا قلادہ ہو جاتا ہے گردن میں اور یہ اللہ کے گھر کے لیے قربانی کے لیے، تو مشرکین بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ دور جاہلیت میں قربانی کا معاملہ اتنا یعنی ان کے نزدیک اتنی اہمیت رکھتا تھا، شاید آپ کو اس کو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، بعض روایت میں آیا ہے کہ دور جاہلیت میں اگر کوئی شخص خود مکہ جا کے ذبح کر دیتا بتوں کے لیے اس وقت تو چلا جاتا، اگر نہیں جا سکتا تو ایک قلادہ باندھ دیتا جانور کو اور اس کو گھر سے نکال دیتا، جو یہ قلادہ دیکھتا اس مکہ کی طرف اسے رخ کر دیتا، کھلاتا پلاتا اسے اور رخ مکہ کی طرف کر دیتا۔ پھر کوئی اور دیکھتا اگلی بستی، اور کوئی راستے میں کوئی مسافر دیکھتا، تعظیم دیکھے اللہ گھر کی، آخر میں جا کے جب وہ وہاں پہ جانور پہنچتا تو جو بھی وہاں پہ دیکھتا اسے ذبح کر دیتا، جس کا اس کے نام پہ ذبح ہو گیا۔ تعظیم جاہلیت کی بات میں کر رہا ہوں۔ اب مکہ میں پہنچے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابی کے ساتھ جانور قربانی کے تیار ہیں، اور جہاں پہ جدہ کی چیک پوسٹ ہے، یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ جو حرم کے جو حدود کے گیٹ نظر آتا ہے کہ نہیں، کتنا دور ہے؟ قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے، یعنی آپ کو سامنے سے نظر آتا ہے چیک پوسٹ سے، وہاں پر مشرکین نے روک دیا اس چیک پوسٹ کی جگہ پہ، اسے کہتے ہیں صلح حدیبیہ کی جگہ، اور یہاں پہ صلح نامہ لکھا گیا۔ اس صلح نامے سے لکھنے سے پہلے ایک بڑا واقعہ ہوا کہ سیدنا عثمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں، واپس نہیں آتے، افواہ پھیل جاتے، کو قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت الرضوان لیتے ہیں صحابہ سے، 1400 صحابی مر مٹنے کی اللہ کے دین کے لیے وعدہ کر لیتے ہیں۔ یہ کرتے ہیں بات مر مٹنے کی، میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ وعدہ ہو گیا بیعت الرضوان کا، سیدنا عثمان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شامل ہو جاتے، اپنا ہاتھ رکھے کہ سیدنا عثمان کی طرف سے الغرض۔ تو اب آتے ہیں جو صلح میں لکھا گیا تھا، کیونکہ اور بھی ان کے آتے ہیں مشرکین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیگوشیشن کے لیے بات کرنے کے لیے، تو واپس چلے جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں سہیل بن عمر کو، تو فرماتے ہیں سہیل سہل سے ہے، اب آسانی ہو جائے گی، اور یہ قسم کھاتے ہیں اگر اللہ کی شریعت جو ہے اس کی یہ تعظیم کریں گے تو میں رد نہیں کروں گا ان کو، کسی معاملے کو بھی جس میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی تعظیم ہو۔ الغرض دو اعتراضات لکھنے کے وقت ہوئے۔ سب سے پہلے لکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل نے کہا، اس وقت مشرک تھا، بھی رحمان کیوں لکھتا ہوں، رحمان تو مانتے نہیں ہیں، لکھو بسمک اللہم۔ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے نہیں لکھنے والے تھے، لکھو بسمک اللہم، اللہ رحمان ہے، تم نہیں مانتے، بس ٹھیک ہے بسمک اللہم۔
پھر لکھو محمد رسول اللہ، معاہدہ نامہ کس کی طرف؟ محمد رسول اللہ. پھر مشرک کہتے نہیں ٹھہرو، محمد رسول کیوں لکھتے ہم تو رسول مانتے نہیں آپ کو، لکھو محمد بن عبداللہ. تو لکھنے والے نے صدر اعظم نے لکھ دیا تھا، تو اس نے کہا نہیں مٹاؤ، غلط ہے، ہم نہیں مانتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹاؤ. میں تو نہیں مٹاتا یا رسول اللہ، میں نے لکھ دیا، میں کیسے مٹاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ کہاں پہ ہیں، یہ ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. تو اشارہ کر دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے، آپ صاحب خود دست مبارک سے مٹاتے ہیں، لکھتے ہیں لکھو محمد بن عبداللہ. اللہ تعالیٰ کے نام پر اعتراض اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لرسول اللہ، اللہ کی قسم اللہ کا رسول ہوں، لیکن یہاں پہ مٹاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. وہ مٹ گیا. ابھی لکھنے والے تھے ابو جندل سہیل کا بیٹا، جسے اس نے قید کیا ہوا تھا، جو مستضعفین اہل ایمان میں سے تھا. وہ اپنے باپ کے قید خانے سے زنجیروں میں جکڑے تھے، حدیث کی روایت میں زنجیروں میں جکڑے جو ہے وہ پہنچ گئے. میں عربی ٹیکسٹ آپ کو یہاں پہ سنا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أن تخلو بينه وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغدة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہمیں اجازت دیں عمرہ کرنے کے لیے، ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے. تو سہیل کہتے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ زور زبردستی سے یعنی داخل ہوئے، تو ایسے نہیں ہوگا. لیکن یہ ہوگا کہ اگلے سال آج عمرہ کر لینا. اور ایک روایت میں ہے کہ ہم مکہ چھوڑ دیں گے، 3 دن کے لیے آپ آ جانا اور عمرہ کر لینا. فكتب لکھا گیا. فقال سہیل وعلى ألا يأتيك منا رجل، یہ شرط دیکھیں بڑی خطرناک شرط ہے. وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. اگر ہم میں سے یا مکہ سے کوئی شخص آپ کے دین میں داخل ہو جائے یا مسلمان ہو جائے، وہ مدینہ پہنچے تو شرط ایک واپس بھیجو گے ہمارے پاس. پہلے ظلم سے تم کم ہے مسلمانوں پہ. یعنی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ایک شخص اسلام میں داخل ہوا ہے اور واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرط لکھی جا رہی ہے کہ واپس بھیجو گے تاکہ اس کو ہم ظلم سے ختم کریں گے اور اس میں ایمان میں آزمائیں گے، ہم اسلام میں آزمائیں گے. اچھا، قال المسلمون، جو وہاں پہ صحابہ تھے، سبحان اللہ کیف یرد المشرکین وقد جاء مسلما، کیسے مشرک واپس کروں جبکہ مسلمان ہو چکا ہے، آپس میں کہہ رہے ہیں. فبینہم کذالک، جب اس طریقے سے ابھی لکھا نہیں گیا تھا اس بات کو، اذ دخل ابو جندل بن سہیب بن عمرو یرسف فی قیودہ، جکڑے ہوئے اپنی زنجیروں میں، باپ کے قید خانے سے نکل کے آیا. وقد خرج من اسفل مکہ حتى رمى بنفسه بين اظهر المسلمین، اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور صحابہ کے سامنے آ گیا. فقال سہیل هذا يا محمد اول ما اقاضيك عليه ان ترده الي. اے محمد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سہیل کہتا ہے یہ سب سے پہلے واپس کرو گے، اسی کی بات ہو رہی تھی نا، اسے واپس کریں. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان لم نقض الكتاب بعد، ابھی تو لکھا نہیں ہم نے، ابھی زبانی بات ہوئی ہے نا. قال فوالله اذا لم اصالحك على شيء ابدا، اگر یہ واپس نہیں آئے گا تو کوئی صلح ہی نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاجزه لي، اچھا میرے لیے چھوڑ دیں آپ. رحمت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ دیکھیں کتنا ظالم اور جابر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ظالم باپ، کافر باپ کو کہہ رہے بیٹے پہ کچھ رحم کرو، چلو میرے لیے چھوڑ دو اسے. قال ما انا بمجيزه لك، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں کبھی اس کو آپ کے لیے بھی نہیں چھوڑنا چاہتا اسے. قال بلا فافعل، ارے کر لو. یعنی میں بھی، آپ کسی زمانے میں ہمیں صادق امین کہتے تھے، میرے کوئی یعنی کوئی حیثیت مقام تھا، اس مقام کو دیکھ کر اسے معاف کر دو. سبحان اللہ. قال ما انا بفاعل، میں کبھی ایسا نہیں کروں گا. قال ابو جندل اي معشر المسلمین ارد المشرکین وقد جئت مسلما. اے مسلمانوں، کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کو واپس کیا جا رہا ہے، کیا جائے گا مجھے جب تک میں مسلمان ہوں. الا ترون ما قد لقیت، تو کیا دیکھتے میری حالت کیا ہے؟ یعنی لہو لہان تھے، اس کی حالت بالکل بگڑی ہوئی حالت تھی ظلم و ستم کی وجہ سے. دیکھتے میری حالت کیا ہے. وكان قد عذب عذابا شديدا في الله، یہ حدیث کی روایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سخت قسم کا عذاب میں مبتلا کیا گیا تھا. قال فقال عمر بن الخطاب، اب سنیں ذرا، سن عمر موجود تھے، سن عمر کہتے ہیں فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا، ألست نبي الله حقا. سن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، کیا اللہ آپ
سچے نبی نہیں، حق نبی نہیں؟ قال بلا، بے شک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بے شک. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل، کیا ہم حق پہ نہیں، وہ ہمارے دشمن باطل پہ نہیں ہیں؟ قال بلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بے شک. قلت فلم نعطي الدنيا في ديننا، پھر کیوں ہم اپنے دین میں ذلت دکھائیں؟ دین میں ذلت کا نظر آ رہی ہے نا ظاہراً. سبحان اللہ. اب پیارا جواب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. ولست اعصیہ، ولست اعصیہ، میں اللہ تعالیٰ نافرمانی نہیں کرتا. وہ ناصری، اور اللہ تعالیٰ میری مدد کر کے رہے گا. قلت، سيدنا عمر کہتے ہیں اولیس كنت تحدثنا ان سنأتي البيت فنطوف به، کیا آپ یعنی ہمیں فرمایا تھا کہ ہم اللہ گھر میں آئیں گے اور طواف کریں گے؟ قال بلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بے شک یہ کہا تھا. فأخبرتك ان نأتيه العام، کیا یہ کہا، میں نے کہا یہ تو نہیں کہا کہ اسی سال میں ہوگا، میں یہ کہا تھا کہ عمرہ ہوگا، یہ اس وقت شرط نہیں تھی. قال قلت، میں سن عمر کہتے نہیں یہ بات نہیں ہوئی. قال فإنك آتيه ومطوف به، آپ صلی اللہ فرماتے آپ ضرور آئیں گے اور طواف کر کے رہے، عمرہ ہو کے رہے گا، اسی سال میں ہی ہوگا. اس وقت میں نہ صحیح لیکن عمرہ ہو کے رہے گا، کیونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب تو دیکھا تھا عمرے کا، لیکن کیا اسی وقت کے لیے تھا یا اسی سال کے اندر عمرہ تھا؟ بات یہ تھی. اچھا. قال فأتيت ابا بکر، یعنی سیدنا عمر کو تسلی نہیں ہوئی، اتنی بھی سخت شرطیں. ابو جندل کا حشر سامنے کیا جا رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر جو دوسرے مسلمانوں کو ہو رہا ہے، مستضعفین جو مکہ میں ہیں، اور پھر ان سے کوئی اگر اپنی جان چھڑا کر کسی طریقے سے مدینہ پہنچے اسے ہم واپس کریں گے. سچ بات ہے، یعنی ظاہراً تو بہت ہی بڑی بات ہے، بہت یعنی سخت ترین شرط ہے. الغرض کہتے میں گیا ابو بکر کے پاس گیا. فأتيت ابا بکر فقلت یا ابا بکر أليس هذا نبی اللہ حقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے کہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ قال بلا، ابو بکر فرماتے ہیں بے شک ہیں. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل، وہی جملہ دہرایا، کیا ہم حق پر ہمارے دشمن باطل پہ نہیں ہیں؟ قال بلا، سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں بے شک. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا، پھر ہم کیوں ہمارے دین میں ذلت دکھائیں؟ قال أيها الرجل، عمر نے کہا سن لے، انہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جملہ دیکھیں ذرا، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ولیس یعصی ربہ، رب کی نافرمانی نہیں کرتے. وہو ناصرہ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نصرت ضرور کریں گے. فاستمسک بغرضہ، اسے انڈر لائن کریں اور اسی کو لازم پکڑے رکھو، اسی طریقے کو، اسی راستے کو لازم پکڑے رکھو. فواللہ انہ علی الحق، اللہ کی قسم حق پر ہی ہے، اگرچہ شرط مشکل ترین کیوں نہ ہو، اگر ہماری سمجھ سے بھی باہر ہیں، لیکن اللہ کی قسم کامیابی اسی میں ہی ہے، کیونکہ یہ حق ہے. الى آخر الحدیث، حدیث نمبر 2731 2731 صحیح بخاری میں. لمبی حدیث ہے، میں نے صرف حصہ بیان کیا. یہ حدیث کا صرف ایک ٹکڑا ہے، مکمل حدیث خود دیکھ لیں. اس حدیث میں اہل ایمان اور تقوی کے لیے بہت عظیم پیغامات موجود ہیں. جذبات میں آ کر مر مٹنا بہت ہی آسان ہے. جہاد کے معاملے میں سب سے مشکل کام صحیح تربیت کا ہے، جس کی اساس اپنی ذاتی خواہشات رجحانات سے آزاد ہو کر اخلاص نیت ہے، اور مقصد اپنی ذاتی مفادات سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہے، اور تمام چیزوں کی بنیاد توحید و سنت اور منہج السلف الصالحین کی اتباع ہے. خلاصہ کلام، اگر ہم واقعی فلسطین کو آزاد کرنا چاہتے ہیں اور تمام امت مسلمہ کے لیے اپنے دلوں میں درد رکھتے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس مقصد میں سچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے بغیر ممکن نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری توحید و سنت منہج السلف کی اتباع کے بغیر ممکن نہیں، اور یہ تمام چیزیں صبر اور تقوی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور یہ سب صحیح تربیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہمیں، مجھے، آپ کو اور آپ کو، حاضرین اور سامعین کو، اور تمام مسلمانوں کو، موحدین، متبعین سنت اور سب المؤمنین پر عمل پیرا ہونا چاہیے،
شرک بدعات خرافات اور گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کریم کی طرف لوٹ کر اپنے تمام معاملات سپرد کرتے ہوئے توکل کا حق ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ مانتے ہوئے اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے بچوں کی اور تمام مسلمانوں کی جہاد کے معاملے میں خصوصی طور پر اور تمام دینی اور دنیاوی معاملات میں عمومی طور پر صحیح تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ کی قسم صرف فلسطین ہی نہیں، ساری دنیا کو کفر کی تاریکیوں سے آزاد کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ ہے ہماری اصل ذمہ داری۔ واللہ اعلی و اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، توحید و سنت منہج سلف الصالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک بدعات خرافات اور تمام نافرمانیوں سے دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلسطین اور کشمیر سمیت تمام مسلمان ممالک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور تمام مسلمانوں کو ہر وبا، فتنے و شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔